يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ناظم اجلاس، صدر اجلاس، ناظم اجلاس، علماء عظام اور حاضرین مجلس، جیسا کہ عنوان بتلایا گیا ہے کہ آج کے اس تقریر کا عنوان ہے وراثت کے احکام و مسائل. یعنی موت تو ہر ایک کے لیے برحق ہے. انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی کمائی ہوئی جائیداد یا وہ جو کچھ چھوڑ جائے، چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس کے حقدار اس کے وارثین بن جاتے ہیں. یعنی بلا اختیار وہ چیز اس کے وارثین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. انسان چاہے یا نہ چاہے، وارثین اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے اور شریعت کے مطابق جائیداد کی تقسیم کس طرح ہو اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں کیسے بتلائی گئی ہے، یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ویسے آج سے چند سال پہلے جو پرانے بزرگ تھے وہ علماء کی مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ چیزیں جانتے تھے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے کتنا ملتا ہے، یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملتا ہے. چند موٹی موٹی باتیں جانتے تھے اور فیصلے بھی ہوتے تھے شریعت کے مطابق. لیکن جب سے دنیا طلبی کا رجحان زیادہ ہوا اور لوگوں میں لالچیں اور حسد زیادہ ہونے لگا اور ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق زیادہ مال ہڑپنے کی کوشش کرنے لگے، تو ایسے وقت میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا جو قانون ہے اس کی طرف رہنمائی کی جائے. دیکھیے ابھی جو قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے سورہ نساء کا دوسرا رکوع کا ایک حصہ تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف سورہ نساء میں 3 آیتیں سے ذکر کیا ہے جہاں وارثین کے حصے بتلائے گئے ہیں. دوسرا رکوع جس میں 3 آیتیں ہیں، پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، دوسری آیت اس کے بعد والی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، پھر اس کے بعد وعید والی جو آیت ہے تِلْكَ حدود اللہ. آخری آیت، چوتھی آیت، وہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. تو ان 4 آیتوں میں مختصر کہا جائے تو ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصے بتلا دیے ہیں. دیکھیے وارثین میں سے بیٹا بیٹی یعنی اولاد، ماں باپ، بھائی بہنیں، ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو بیٹے کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، والدین اگر زندہ ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر بھائی ہوں، سگے ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں یا ماں شریک بھائی ہوں، بہنیں ہوں، تو ان کو حصہ کتنا ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام، یہ سارا قانون قرآن مجید ہی میں اتار دیا ہے. اس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیا اور نہ کسی فرشتے کو دیا ہے. قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کی چند تفصیلات ہیں، لیکن ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. قرآن مجید میں حج کا ذکر ہے، کچھ مختصر احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن ساری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی. اسی طرح روزے کو لے لیجیے. لیکن وراثت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سارا قانون، جس کے سارے ضابطے اللہ نے بتا دیے ہیں. تو اسی بات سے
اس علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک جگہ فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ اولاد کو اتنا حصہ ملنا چاہیے، ماں باپ کو اتنا حصہ ملنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ یعنی کوئی اس میں آپشنل نہ سمجھے کہ اختیار ہے انسان کو کہ جس کو جو چاہے دے دے، یا والدین کے انتقال کے بعد جس کو جتنا چاہے لے لے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو قانون ہے وہ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ پھر اسی جگہ آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، لوگ اس کو سیریس کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے چاہے تقسیم کر لیے، بڑا بھائی بڑا بیٹا سارا قبضہ کر لے، یا بہنوں کو یہ کہہ کر محروم کر دے کہ ان کی شادی میں سب کچھ خرچ کر دیا گیا ہے، یا ماں باپ اگر بوڑھے ہوں تو یہ کہہ کر ان کو نہ دیا جائے کہ وہ تو بوڑھے ہیں۔ تو یہاں کسی کا اختیار یا کسی کی مرضی یا کسی کا ارادہ نہیں چلے گا۔ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ پھر ان آیتوں میں اللہ نے یہ بھی ذکر کی، خوشخبری بھی دی، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کی پاسداری کرے گا اللہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرتا، جن کو جو حصہ ملنا ہے وہ حصہ نہیں دیتا ہے، یا بہنوں کو محروم کر دیتا ہے، یا اپنا حصہ زیادہ کر لیتا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو ان حدود کی پاسداری نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید سنائی کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، دردناک عذاب اس کو ملے گا۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ایسے ہی نہیں لیے جائیں، بلکہ شریعت کی رہنمائی کے مطابق یہ سب تفصیلات اور یہ سب مسائل حل ہونے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے یہ سب احکام تاکہ تم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے۔ یہ ساری حکمتیں جو خالق ارض و سما ہیں، جو ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے، واللہ علیم حکیم کہا گیا کہ ان آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون کتنے مال کا مستحق ہے، اور اگر بیٹی کو کم اور بیٹے کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم اپنے طور پر اپنے طریقے سے اس کو سمجھنا یا اس کو حل کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ احادیث میں اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم کو پڑھنے پڑھانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، گرچہ ان روایتوں میں کچھ کلام بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ اس علم کو پڑھو پڑھاؤ، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی زندگی کے دو حالات ہیں، ایک زندگی کے حالات ہیں، ایک مرنے کے بعد ہیں۔ تو زندگی کے حالات تو سارے پڑھائے جاتے ہیں، موت کے جو حالات بعد کے جو حالات ہیں یہی ترکے کی تقسیم وغیرہ ہے جس کو نصف علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں صرف مردوں کو حصہ دار بنایا جاتا تھا، اور مردوں میں بھی ان مردوں کو جو جنگ کے قابل ہوتے تھے، بچوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں اتاری للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، کہ مردوں کو بھی والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں، مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ تو یہاں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، ہر ایک کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے میں مختصر آپ کے سامنے یہ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے وراثت کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہے نسب اور رشتہ۔ نسب اور رشتہ جس کو ہم ریلیشن کہتے ہیں، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ وارث ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وہ وارث ہوتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی وارث ہوتی ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر وارث ہوتے ہیں۔
تو یہ 6 قسم کے جو وارثین ہیں، شوہر بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہ کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کا کوئی حصہ نہیں چکتا، وہ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں۔ البتہ بھائیوں کا حصہ بھی ہے اس میں، بھائیوں کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ اسی طرح چچاؤں کا بھی حصہ اس میں موجود ہے۔ تو نسب یہ پہلا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مال تقسیم ہوتا ہے۔ اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کسی نے اڈاپٹ کر لیے، لے پالک اولاد ہوں، کیا کوئی ان کا حصہ ہے؟ شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر حکم نازل کر دیا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بچے، لے پالک بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ان اڈاپٹڈ جو بچے ہیں ان کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک آپشن شریعت نے یہ دی ہے کہ ان کے حق میں چاہے تو وہ ول لکھ سکتے ہیں، وصیت لکھ سکتے ہیں 1/3 تک کی، 1/3 جو ان کی پراپرٹی ہے اس میں سے 1/3 ان لے پالک بچوں کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سارا ان کے حق میں وصیت کر دے۔ اسی طرح حلفیہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب نظام نہیں تھا وراثت کا تو آدمی کہتا تھا کہ اپنے کسی دوست سے کہ ہم دونوں آپس میں اتنے گہرے دوست ہوں گے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تم وارث بن جاؤ، اور تو یا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال کا میں وارث بن جاؤں گا۔ تو اسی دوستی اور حلفیہ جو رشتے ہوتے تھے اس سے بھی مال تقسیم ہوتا تھا، لیکن شریعت آنے کے بعد یہ سب چیزیں ملغا ہو گئی ہیں۔ یہاں پہلا جو سبب ہے وہ نسب اور رشتہ ہے، اور نسب اور رشتے اسی ولادت سے ہوتے ہیں۔ جب کسی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور ان کے بھائی بہنیں، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے خالائیں ہوتی ہیں، تو یہ رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ سبب ہے۔ اور دوسرا سبب ہے ازدواجی تعلقات۔ ازدواجی تعلقات یعنی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے اجنبی تھے، شادی ہونے سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن نکاح کے بندھن میں دونوں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی شریعت نے بنیاد بنایا کہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی وارث ہوگی، بیوی کی وفات کے بعد شوہر وارث ہوگا۔ یہ اس کا سبب نکاح ہی سبب ہے۔ صرف نکاح ہی ہو جائے اور دونوں میں خلوت بھی نہ ہو تب بھی یہ جو وراثت کا جو مال ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو نسب میں جو لوگ آتے ہیں ان میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں میت کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، یہ لوگ وارث ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں فروع المیت کہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں۔ البتہ نواسوں کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے۔ دوسری طرف ہوتے ہیں اصول، یعنی میت کے ماں باپ، ان کے دادا دادی، نانی، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ نانا کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں حواشی، یعنی میت کے بھائی یا ان کے چچا۔ اور بھائی بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سگے بھائی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اور دوسرے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں کہ اگر باپ نے دوسری تیسری شادی کر لی اور ان سے جو اولاد ہوتی ہیں وہ جو ہے ہاف بردر بولتے ہیں، یعنی سگے بھائی بہنیں نہیں ہوتے، وہ باپ شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں۔ یا تیسرے ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہنیں۔ ایک عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ صاحب اولاد تھی، پھر اسی عورت سے کسی دوسرے نے شادی کی، پھر ان سے بھی اولاد ہوئی۔ ایک ہی عورت کے 2 شوہروں سے اولاد ہیں، تو یہ جو ایک ہی عورت کے جو اولاد ہیں آپس میں وہ سگے نہیں ہوتے، ان کو ماں شریک بھائی بہنیں بولتے ہیں۔ تو ان کا حصہ بھی شریعت میں موجود ہے کہ کتنا حصہ ان کو دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح آخ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آخ کا مطلب کیا ہے کہ بعض ممالک میں اخبارات میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں نام کا یہ میرا بیٹا، اس کو میں آج سے اپنا بیٹا شمار نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں آج سے اپنا بیٹا شمار نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو اپنی فیملی سے نکال رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آخ نامہ، اور اخبارات میں دے دیتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے بیٹا اس کے باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتارا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں تاکید کرتا ہے۔ اولاد چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مالدار ہوں غریب ہوں، صحت مند ہوں بیمار ہوں،
اس دنیا میں آ چکے ہوں یا ماں کے پیٹ میں حمل کے طور پر موجود ہوں، فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، سب کا اللہ نے اولاد کہہ کر سب کی ایک سا حکم بیان کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیٹا زیادہ فرما بردار ہے اس کو زیادہ دے دو، یا جو بیٹا آخری زندگی میں خدمت کیا اور بہت کچھ ساتھ دیا اس کو زیادہ لکھ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی خدمت کا صلہ تو وہ آخرت میں پائے گا۔ اور جو بیٹا نافرمان ہے، جو زندگی میں کبھی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو نہ وراثت سے محروم کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اس کی نافرمانی اور اس کے ماں باپ سے دور ہونے کا جو انجام ہے وہ آخرت میں پائے گا۔ تو آخرت کے معاملے کو ہم دنیا پر لاگو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اولاد ہونے کے ناطے سب کو جو اللہ نے حصہ رکھا ہے وہ حصہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیوں کا حصہ ذکر کیا ہے۔ مطلب کسی شخص کا انتقال ہوا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو ڈبل ملتا ہے اور بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے اگر ہوں تو 2 لاکھ بیٹے کو جائے گا اور 1 لاکھ بیٹی کو جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو ان آیتوں میں بیٹے بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح والدین کے حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو یا اس شخص کے مرنے والے کے بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ اس کے بعد ان کی جو آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہاں شوہر کا انتقال ہو جائے اور مرنے والے شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے بیوی کو 1/8 ملتا ہے، یعنی 8واں حصہ ملتا ہے۔ اور اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو تو 1/4 یعنی 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی انتقال ہو جائے اور مرنے والی بیوی کی اولاد ہو تو شوہر جو زندہ ہے اس کو 1/4 ملتا ہے، یعنی 25% ملتا ہے تقریباً۔ اور اگر مرنے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2 یعنی 50% ملتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں یہ احکام بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنوں کے حالات بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان 2 آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، وہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کے بھائی اپنے بھائی کے سارے جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ چنانچہ سعد بن ربیع کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اور اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان 2 بیٹیوں کے جو والد ہیں آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے جو چچا تھے وہ ان کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ان 2 بیٹیوں کی شادی وغیرہ سب کچھ کرنا ہے، مال کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتظار کرو۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بیٹیاں اگر ایک ہوں کسی مرنے والے شخص کی تو ان کو 1/2 یعنی ہاف ملتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ملتا ہے، یعنی 66% تقریباً ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بعد میں فیصلہ سنایا کہ ان 2 بیٹیوں کو ثلثان یعنی 2/3 دیا جائے۔ اسی طرح جو آخری آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ من لا والد لہ ولا ولد، کبھی خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد سے محروم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو ہر خاندان میں کچھ ایسے کپلس اور جوڑے ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اور ان کے والدین بھی ان کی وفات تک زندہ نہیں رہتے ہیں، تو ان کو کلالہ کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو وراثت ہے، جزاکم اللہ خیر، ایسے لوگوں کا جو مال ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو جابر رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے، ان کو تشویش لاحق ہوئی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو 9 بہنیں تھیں اور 1 بھائی تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس وقت یہ آیت اتری استفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کہ ایسی صورت میں ان کا مال ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا، کیونکہ ایک تو والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے بھائی جو ہوتے ہیں، ان کے جو بہنیں ہوتی ہیں، ان میں بھائیوں کو دگنا حصہ یعنی ڈبل حصہ ملتا ہے، اور بہنوں کو اکہرا یعنی سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے۔ اسی طرح ان آیتوں کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، الحق الفرائض باہلھا فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حصہ متعین ہے ان لوگوں کو دے دو۔ تو علماء نے ان لوگوں کا حصہ جن کا حصہ قرآن و حدیث سے متعین ہے وہ کل 12 لوگ ہیں، وہ کل 12 لوگ ہیں، جن میں عورتوں میں 8 ہیں اور مردوں میں 4 ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ مردوں میں 4 سے مراد شوہر ہے، باپ ہے، دادا ہے اور ماں شریک بھائی ہے۔ یہ 4 افراد ہوئے جن کا حصہ متعین ہے کہ ان کو کتنا ملنا چاہیے۔ اور عورتوں میں کل 8 ہیں، جن میں بیوی ہے، ماں ہے، نانی دادی ہے، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، سگی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، ماں شریک بہنیں ہیں، اور کل 8 ہو گئے تقریباً۔ تو ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، اور جو اس کے بعد مال رہ جاتا ہے جو قریبی مرد ہے ان کو دیا جائے۔ تو قریبی جو مرد ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں، عصبہ کا مطلب جتنا بچا ہوا سارا مال وہ لیتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ہے بیٹے پوتے ہوتے ہیں، یعنی بیٹوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، جتنا کچھ ہے سارا اسی کا ہے۔ اور اسی طرح بیٹے پوتے، پھر باپ دادا کا بھی، وہ بھی عصبہ بھی ہوتے ہیں، اور بھائی اور باپ شریک بھائی، چچا اور باپ شریک چچا، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن احادیث میں حکم ہے کہ سب سے پہلے ان رشتہ داروں کو دیا جائے جن کا حصہ متعین ہے۔ ان لوگوں کو دینے کے بعد جو باقی حصہ ہے ان وارثین کو دیا جائے جن کا حصہ متعین نہیں ہے۔ کبھی کسی خاندان میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ کوئی ان میں سے کوئی نہیں رہتے، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہنیں، کوئی نہیں۔ البتہ دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہے، نانا ہے، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ تو اگر وہ لوگ نہ ہو تو ان کو دیا جانا چاہیے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ یہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں عام مومنوں اور مہاجرین سے، کہ بجائے اس کے کہ یہ مال کسی بیت المال کو یا عام پبلک کو دیا جائے، ایسے رشتہ داروں کو دیا جائے جو ان کے قریبی ہیں، جو جن کا حصہ تو نہ قرآن و حدیث میں ہے اور نہ وہ عصبہ کے طور پر مال لیتے ہیں، بلکہ ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں، جن میں جو ہے نواسے نواسیاں آتی ہیں، نانا آتے ہیں، اور خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، ماموں ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی آخرکار مال انہی کو دیا جانا چاہیے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ زندگی میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، زندگی ہی میں ہم ترکہ تقسیم کر دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں، تو انسان کے مرنے کے بعد ہی اس کا جو مال ہے وہ ترکے میں شمار ہوتا ہے۔ زندگی میں جو تقسیم دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے، وہ ایک ایز اے گفٹ ہے وہ۔ اور میں ایسے کئی خاندانوں کو جانتا ہوں جو زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کر دیے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گئی۔ کیوں؟ آپس میں اختلافات ہو گئے، یعنی کسی بیٹے کو فلاں ایرے میں گھر ملا، کسی بیٹی کو فلاں ایرے میں گھر ملا، گھر مل کے بھی 5 سال 10 سال ہو گئے، ماں باپ زندہ ہیں، فلاں ایرے کا ریٹ بڑھ گیا چونکہ وہاں ہائی وے آ رہا ہے، اور فلاں محلے کا ریٹ کم ہو گیا چونکہ وہاں کوئی نالا گزر رہا ہے۔ تو آپس میں دشمنیاں مول لیتے ہیں کہ مجھے جو ملا وہ بالکل سستا اور تم کو جو ملا وہ بالکل مہنگا۔ تو یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زندگی میں ساری پراپرٹی تقسیم کرنا بھی منع ہے۔ ہاں البتہ چھوٹی موٹی کوئی پراپرٹی ہو، چھوٹا موٹا کوئی گھر ہو، جیسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے
اپنے بیٹے بیٹیوں میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ ان کو برابر دیا جائے، ان کو برابر دیا جائے ایز اے گفٹ جو دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کسی ایک بیٹے کو دیا تو اللہ کے رسول نے فرما دیا اکل ولدک نحلتہ مثل ذلک، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو ضروری ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایز اے گفٹ دیا جائے تو سارے بیٹوں کو ساری بیٹیوں کو یکساں طور پر دیا جائے، لیکن ساری پراپرٹی تقسیم کرنا یہ زندگی میں غلط ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب وہ مکہ میں بیمار ہوئے تو اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں پورا مال تقسیم کر دوں، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آدھا مال میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، وصیت کرنا چاہا انہوں نے۔ پھر انہوں نے پوچھا ایک ثلث یعنی 1/3 میں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں تم 1/3 تم دے سکتے ہو یا توصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر ہے کہ تم موارثین کو غریب اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ جاؤ۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کے زندگی میں تقسیم کرنا جو ہے بہت بڑے خسارے اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔